اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے دو جڑواں بیٹے مہیس اور یعقوب علیہ السلام تھے۔ آپ علیہ السلام کو بڑے بیٹے سے قدر زیادہ محبت تھی، جبکہ اہلیہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو زیادہ چاہتی تھی۔ روایتوں میں ہے کہ ایک دن حضرت اسحاق علیہ السلام نے بڑے بیٹے سے شکار کا گوشت کھانے کی خواہش کا اظہار کیا۔ مہیس والد کی خواہش پر فوراً شکار کے لیے چلا گیا، لیکن اسی اثناء میں والدہ نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ بکری ذبح کر کے والد کو کھانا پیش کر دو اور ان سے دعائیں لے لو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے والدہ کے مشورے پر ایسا ہی کیا، لیکن جب بڑا بھائی گوشت بھون کر والد کی خدمت میں لے کر گیا اور اسے حقیقت کا علم ہوا تو وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا دشمن ہو گیا۔ والدہ نے جب یہ دیکھا تو انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو فوری طور پر اپنے ماموں کے پاس عراق کے شہر حران جانے کی ہدایت کی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کو بھی مہیس کی ناراضگی کا علم تھا، لہٰذا انہوں نے بھی اسے مشورے کی تاکید کی، اور پھر حضرت یعقوب علیہ السلام اسی روز رات کے پہلے پہر ماموں کے پاس جانے کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اسی رات اور دوسرے دن چلتے رہے، اور پھر رات کے کسی پہر ایک گاؤں کے باہر جنگل میں ایک پتھر کو تکیے کی جگہ سر کے نیچے رکھ کر سو گئے۔ وہ خواب میں دیکھتے ہیں کہ آسمان سے زمین تک ایک سیڑھی لگی ہوئی ہے جس سے فرشتے اوپر چڑھ اور نیچے اتر رہے ہیں۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ حضرت یعقوب علیہ السلام سے مخاطب ہوتے ہیں کہ میں تجھ کو عن قریب برکت دوں گا اور تیری اولاد کو کثیر کر دوں گا۔ یہ زمین تیرے لیے کر دوں گا اور تیرے بعد تیری اولاد کے لیے بھی۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام نیند سے بیدار ہوئے تو انتہائی خوش تھے۔ آپ نے منت مانگی کہ اگر وہ اپنے والدین کی طرف سلامتی کے ساتھ لوٹ گئے تو اسی جگہ جہاں خواب نظر آیا تھا اللہ عز و جل کی عبادت کے لیے ایک گھر بنائیں گے۔ نیز یہ منت بھی مانی کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ انہیں دے گا اس کا 10واں حصہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس پتھر کو تیل لگایا جس پر سر رکھ کر سوئے تھے تاکہ واپسی میں اس کے ذریعے جگہ کی نشاندہی ہو سکے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام طویل سفر کے بعد حران میں اپنے ماموں کے پاس پہنچ گئے۔ ماموں بھانجے کو دیکھ کر بے حد خوش ہوئے اور ان کی خوب خاطر و مدارت کی۔ ماموں لبان کی 2 جوان بیٹیاں تھیں، بڑی کا نام لیا اور چھوٹی کا نام رحیل تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب رحیل کا رشتہ مانگا تو ماموں نے شرط رکھ دی کہ 6 سال تک میری بکریاں چراؤ۔ بکریاں چرانے کے 6 سال بعد آپ کی شادی چھوٹی کے بجائے بڑی بہن لیا سے کر دی گئی، جس پر آپ نے اعتراض کیا تو ماموں نے کہا کہ مزید 7 سال تک میری بکریاں چراؤ تو پھر اپنی چھوٹی بیٹی کی شادی بھی تم سے کر دوں گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے مزید 7 سال تک بکریاں چرائی، جس کے بعد ان کا نکاح چھوٹی بہن سے بھی کر دیا گیا۔ واضح رہے اس وقت 2 بہنوں کا ایک ہی وقت میں ایک مرد سے نکاح ہو سکتا تھا۔ مورخین تحریر کرتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی 4 بیویاں تھیں جن سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد کثرت سے نوازا۔ آپ کے 12 بیٹے اور ایک بیٹی ہوئی۔ بیٹی کی شادی ہوئی اور پھر ان کی اولادیں پھیلتے پھیلتے 12 قبیلوں کی شکل اختیار کر گئی۔ چھوٹی بیوی راحیل سے 2 بیٹے پیدا ہوئے، ایک حضرت یوسف علیہ السلام اور دوسرے بنیامین۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے 20 برس تک ماموں کے گھر قیام فرمایا، پھر انہیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے واپس ارض کنعان جانے کا حکم ملا تو انہوں نے اپنے اہل و عیال کے ساتھ حران سے واپس جانے کی تیاری شروع کر دی۔ بیٹیوں اور ان کے بچوں سے جدائی کے سبب ماموں اداس و غمگین ہو گئے
انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو روکنے کی کوشش کی، لیکن وہ تو حکم الہی کے پابند تھے۔ بالآخر ماموں نے بھیڑ بکریوں کے بڑے بڑے ریوڑ ساتھ دے کر سب کو رخصت کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے اہل و عیال، مال مویشی کے ساتھ سفر کرتے ہوئے اس مقام پر پہنچ گئے جہاں ان کے بڑے بھائی مہیس رہتے تھے۔ مہیس نے جب اپنے علاقے میں ایک اجنبی قافلے کو دیکھا تو بڑے متعجب اور مستحث ہوئے۔ انہوں نے اپنے لوگوں کو قافلے کی جانب روانہ کیا تاکہ حقیقت حال کا علم ہو سکے۔ لوگوں نے واپس آ کر بتایا کہ اس قافلے کا سربراہ یعقوب نامی کوئی شخص ہے جو یہ لوگ حران سے نقل مکانی کر کے کنعان جا رہے ہیں۔ مہیس نے جب یہ سنا تو انہیں 20 برس پرانا واقعہ یاد آ گیا اور وہ سب سمجھ گئے کہ یہ تو چھوٹے بھائی یعقوب علیہ السلام ہے۔ پھر مہیس نے اپنے قبیلے کے 400 لوگوں کو ساتھ لیا اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی جانب چل پڑے۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے بڑے بھائی کے آنے کا علم ہوا تو خوف زدہ ہو گئے کہ جس بھائی کے ڈر سے وہ 20 برس والدین سے دور رہے، آج انہی سے سامنا ہونے جا رہا ہے۔ روایتوں میں ہے کہ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کے پاس فرشتے بھیجے جنہوں نے کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں، اللہ آپ کے ساتھ ہے اور اپنے بھائی کے استقبال کی تیاری کرے۔ اس پیغام سے انہیں بڑا حوصلہ ملا۔ انہوں نے بھائی کو تحفے میں دینے کے لیے اپنے ریوڑ میں سے خوبصورت بکری بھیڑ ساتھ لیے اور کچھ دور جا کر بھائی کا استقبال کیا۔ 20 سال کے طویل جدائی نے مہیس کے دل سے رنجش اور نفرت ختم کر دی تھی۔ چھوٹے بھائی کی محبت نے جوش مارا اور آگے بڑھ کر گلے لگایا۔ دونوں بھائیوں نے ایک دوسرے کو بوسہ دیا، دیر تک ماضی کی یادوں میں کھوئے رہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کچھ دن بڑے بھائی کی میزبانی میں گزارے، پھر ان سے اجازت چاہی۔ مہیس نے بہت سے تحفے طائف دے کر عزت و احترام کے ساتھ چھوٹے بھائی کو رخصت کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اچھی طرح یاد تھا کہ 20 سال پہلے جب وہ اپنے ماموں کے پاس جا رہے تھے تو انہوں نے منت مانگی تھی کہ اگر وہ اپنے والدین کے پاس سلامتی کے ساتھ لوٹ گئے تو جس جگہ خواب دیکھا تھا وہاں اللہ کا گھر بنائیں گے۔ لہٰذا وہ 20 سال پرانے راستوں کو یاد کرتے ہوئے یروشلم کے قریب ایک بستی تک پہنچ گئے جس کے باہر انہوں نے قیام فرمایا تھا۔ بستی کے باہر خیمے نصب کر دیے گئے اور پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کے ساتھ اس پتھر کی تلاش شروع کر دی جس پر انہوں نے تیل لگایا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال تھی، سو جلدی ہی وہ اس پتھر کو ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گئے۔ جس جگہ وہ پتھر نصب تھا وہ بستی کے ایک شخص شکیم بن جمور کی ملکیت تھی۔ آپ علیہ السلام نے 100 بھیڑوں کے بدلے میں ان سے یہ جگہ خریدی اور پھر اپنے بیٹوں کے ساتھ مل کر وہاں ایک عبادت گاہ تعمیر کی۔ یہی جگہ آج بیت المقدس کہلاتی ہے۔ بیت المقدس میں قیام کے دوران حضرت یوسف علیہ السلام کے والدہ حضرت رحیل علیہ السلام کے یہاں دوسرے بیٹے بنیامین کی پیدائش ہوئی، لیکن دوران یچکی وہ انتقال کر گئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہیں بیت الحکم میں سپرد خاک کیا اور قبر کے سرحانے نشانی کے طور پر ایک پتھر گاڑ دیا۔ آج بھی حضرت رحیل علیہ السلام کی قبر اور وہ پتھر موجود ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنی بیوی حضرت رحیل سے بے پناہ محبت تھی، لہٰذا ان کے انتقال سے انہیں سخت صدمہ پہنچا اور وہ بیت المقدس کے سکونت ترک کر کے اپنی والدہ کے پاس ہارون چلے گئے۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں آپ کے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی سکونت پذیر تھے۔ اسی دوران بڑے بھائی مہیس بھی وہاں پہنچ چکے تھے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے دونوں بیٹوں کی موجودگی میں 180 سال کی عمر میں وفات پائی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ مصر میں 24 سال تک مقیم رہے۔
تفسیر قرطبی میں مذکورہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے مصر میں 24 سال رہنے کے بعد وفات پائی۔ وفات سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کو وصیت فرمائی کہ میری میت میرے وطن بھیج کر حضرت اسحاق علیہ السلام کے پاس دفن کیا جائے۔ سعد بن جبیر نے فرمایا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی میت کو لکڑی کے تابوت میں رکھ کر بیت المقدس منتقل کیا گیا۔ اسی وجہ سے عام یہودوں میں یہ رسم چل نکلی کہ وہ اپنے مردوں کو دور دور سے بیت المقدس لے جا کر دفن کرتے ہیں۔ وفات کے وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کی عمر 147 سال تھی۔ قرآن مجید کی 16 آیتوں میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا ان کے نام یعقوب کے ساتھ ذکر فرمایا گیا ہے۔ تو کیسی لگی ہماری ویڈیو کمنٹس کر کے لازمی بتائیں۔ جزاک اللہ۔